بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے غزوہ احد کے شہداء، شہید ملت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ غزوہ احد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ درد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھے۔ آپ کے والد کا نام عمیر تھا۔ چونکہ کھاتے پیتے اور مالدار تھے، اس لیے اپنے لاڈلے بیٹے کو اچھے سے اچھا کھلاتے، اچھے سے اچھا پہناتے، بہترین تیل اور عطر استعمال کرنے کو دیتے۔ جس وقت مصعب بن عمیر زرق برق لباس میں عطر اور تیل لگائے ہوئے کسی طرف نکلتے تو راستے مہک جاتے، یعنی راستہ مہک جاتا اور لوگ آپ کو دیر تک دیکھتے رہتے۔ گھر گھر ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا کہ مصعب بن عمیر کو ان کے ماں باپ کس لاڈ پیار سے پال رہے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین نہیں، مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین نہیں، مصعب سے زیادہ کوئی کھاتا پیتا اور اچھا کپڑا پہننے والا نہیں، اور ان سے زیادہ لاڈ پیار سے کوئی نہیں پالا گیا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ مالدار باپ کے شوقین بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا۔ مسلمان ہوئے تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا، لیکن اسلام میں ان کے حسن و جمال، زیب و زینت اور مال کی وجہ سے بڑائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر اسلام قبول کرنے کے بعد جو تکلیفیں اور مصیبتیں آپ پر پڑیں، ان کی وجہ سے سارا حسن ختم ہو گیا اور آپ ماں باپ کے اس لاڈ پیار سے بھی محروم ہو گئے جو اس سے پہلے حاصل تھا۔ اسلام میں آپ کا مرتبہ آپ کی ان خوبیوں کی بنا پر اونچا ہوا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ مصعب بن عمیر نے اللہ اور رسول کی مرضی حاصل کرنے کی دھن میں نہ تو اچھے کھانے کی پرواہ کی، نہ اچھا پہننے کی، اور نہ عطر و تیل کی، جن کی بدولت ان کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی بدولت ان کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے ان کی زندگی میں بڑے سبق ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ اس آزمائش کے دور میں مسلمان ہوئے جب اسلام کا نام لینے والے کی زندگی دوہ بھر کر دی جاتی تھی، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا،
ان سے کلام و سلام بند کر دیا جاتا تھا، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، ان پر بے پناہ مظالم توڑے جاتے تھے۔ اس ناز کے پالے نے اس سخت وقت میں اسلام قبول کیا جب ایک مومن کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں بھوک اور پیاس کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا، قید کر کے اندھیری کوٹھڑی میں ٹھونس دیا جاتا تھا۔ کچھ ایسے بھی ظالم تھے جن کے دل کی بھڑاس اس اتنے پر بھی نہ نکلتی تو وہ غضبناک ہو کر جان سے بھی مار دیتے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو طرح طرح کے ظلم ایجاد کر کے مظلوم کے تڑپنے کا مزہ لیتے۔ عرب کی جلتی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دینا اور جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر بے بسوں کو تڑپتے دیکھنا روز کی بات تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایسے ہی کڑے وقت میں ایمان لائے۔ ایک کافر نے ایک دن نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ماں باپ کو خبر کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے یک لخت نظر پھیر لی، ماں کا سارا لاڈ پیار ختم ہو گیا، باپ کی ساری محبت و شفقت غم و غصے سے بدل گئی۔ روک ٹوک ہوئی، مگر جب مصعب اسلام پر اٹل رہے تو ہاتھ پیر باندھ کر ایک کوٹھڑی میں ڈال دیا، ایک عرصے تک قید رکھا، لیکن اس بندہ مومن کے ماتھے پر بل نہ آیا۔ سب کچھ لٹا کر بھی دل و دماغ بالکل مطمئن رہا۔ پھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو یہ لاڈ پیار کا پالا نوجوان، نرم و نازک لباس پہننے والا انسان اور مست کر دینے والی خوشبوئیں استعمال کرنے والا شوقین بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ حبش کی طرف چل کھڑا ہوا۔ حبش سے واپسی پر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ رنگ و روپ باقی نہ رہا تھا جس کا مزاج اطلس و کم خواب کے ذرہ ماہیاری نہ ہونے سے برہم ہو جاتا تھا، آج موٹا اور پرانا کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ اس عبرت انگیز مرقع کو جس نے دیکھا دنگ رہ گیا، خود ماں کو بیٹے کی پریشان حالی پر رحم آ گیا اور وہ ظلم سے باز آ گئی۔ اسی زمانے میں ایک بار حضور کی خدمت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ بدن پر 70 پوشی کے لیے صرف کھال کا ایک ٹکڑا تھا جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو سب نے عبرت سے گردنیں جھکا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔